کے لیے ہے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ گھر میں خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ بیٹیاں تو زندگی ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں پہاڑوں کے درمیان ایک شاندار محل تھا جہاں عثمان نام کا بادشاہ رہتا تھا، جس کی 6 بیٹیاں اور 5 بیویاں تھیں۔ لیکن بادشاہ اپنی بیٹیوں کو کبھی قبول نہیں کرتا تھا، وہ اپنی ہر بیٹی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، بیٹیاں میرے خاندانی خون کے راستے کی دیوار ہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے بعد بادشاہ ایک بیٹا ہی ہوگا۔ جب بھی بادشاہ کی بیٹی ہوتی، بادشاہ اپنی بیویوں سے کہتا تھا، اب میں ایک اور شادی کروں گا۔ بادشاہ شادی کر کے اپنی 6ٹھی بیوی بھی لا چکا تھا، جس کا نام صوفیہ تھا، جو اس کی باقی 5 بیویوں کے ساتھ ایک ہی محل میں رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا خادم بھاگتا ہوا بادشاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پاس بادشاہ کے لیے ایک خبر تھی۔ بادشاہ کے سامنے آیا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ خبر سنا رہا تھا، بادشاہ سلامت، مبارک ہو آپ کے گھر۔ بادشاہ نے درمیان میں ہی زور سے چیخ کر کہا، بیٹا ہوا ہے نا؟ بول بیٹا ہوا ہے۔ خادم کی آواز کانپ گئی، جیسی آپ کی تقدیر ویسا ہی ہوا ہے بادشاہ سلامت۔ چند لمحے کی خاموشی اور یہ الفاظ محل میں گونج اٹھے، بیٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے غصے میں قیمتی میز توڑ دی، تلوار اٹھائی اور چیخ کر کہا، وہ بچی کہاں ہے؟ میں آج اسے ختم کر دوں گا اور اس کی ماں کو بھی۔ محل میں شور مچ گیا۔ 6ٹھی بیوی صوفیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنی بیٹی کو بادشاہ کی پہلی بیوی کے پاس چھپا دیا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی سب سے مختلف تھی، اس کے دل میں ماں جیسی محبت تھی۔ بادشاہ دروازہ توڑ کر اندر آ گیا، وہ انتہائی غصے میں زور سے بولا، بچی کہاں ہے؟ 6ٹھی بیوی صوفیہ ڈرتی ہوئی خاموش رہی۔ بادشاہ نے اسے مارا، لیکن وہ صرف اتنا کہتی، میں نہیں بتاؤں گی، میں ماں ہوں، قاتل نہیں۔ بادشاہ کی آوازیں پہلی بیوی کے کمرے تک جا رہی تھی، وہ سب سن رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ بچی کو ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کہیں اس کے کمرے تک نہ آ جائے۔ اس نے بچی کو گود میں لے کر آسمان کی جانب دیکھا، اے میرے خدا، اس محل میں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، اب تو ہی اس بچی کی حفاظت فرما۔ بادشاہ نے محل میں کام کرنے والوں کو حکم دیا، جاؤ پتہ لگاؤ وہ بچی کہاں ہے، اور جو بھی اسے چھپا رہا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ مگر محل میں ایک یعقوب نام کا خادم ایسا تھا جو جانتا تھا کہ بچی بادشاہ کی پہلی بیوی کے پاس ہے۔ اس نے خدا سے ڈر کر بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ رات کو وہ چپکے سے بادشاہ کی پہلی بیوی کے پاس آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہاں سے دور میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، کچھ دن آپ اس بچی کو میرے گھر چھپا دیں، جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو میں اس بچی کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ میری بیوی اس کا ماں کی طرح خیال رکھے گی، وہاں کا راستہ محفوظ ہے، آج نہیں تو کل بادشاہ اس بچی کی تلاش میں یہاں پہنچ جائے گا، اس کی جان بچا لیں۔ اس نے بچی یعقوب کے حوالے کر دی، جو اس کی جان بچانے کے لیے بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بادشاہ محل میں بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر اس کا سر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا، کیسا بادشاہ ہوں کہ میری 7 بیٹیاں ہیں لیکن کوئی بیٹا نہیں، میرے پاس آخر ہے کیا؟ وہ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اسی رات اس نے فیصلہ کیا، اب میں 7ویں شادی کروں گا، میرا بیٹا ضرور ہوگا۔ اگلے دن صبح سورج نہیں نکلا، محل کے چاروں طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی بادشاہ کی حرکتوں سے خوش نہیں تھی۔ سلطان نام کا ایک باورچی صبح کا ناشتہ بنا کر بادشاہ کے لیے لایا اور بادشاہ کے انتظار میں کھانے کی ٹیبل کے پاس ہی کھڑے ہو گیا۔ بادشاہ ناشتہ کرنے آیا تو اسے دیکھ کر بولا، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلطان بادشاہ کے لیے کھانا پکاتا تھا لیکن اندر سے بہت لالچی تھا۔ وہ بادشاہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے، آپ کے گھر بیٹا ہی ہوگا، اگر آپ برا نہ مانے تو سن لیجئے۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھی، ہاں بتاؤ۔ باورچی سلطان مسکراتے ہوئے بولا،
میری 7 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، تینوں کے 2 بیٹے ہیں، چوتھی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو یقیناً بیٹا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے جو آپ کے بعد بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور بولا، اگر ایسا نہ ہوا تو؟ باورچی سلطان نے اپنا سر جھکا کر کہا، تو آپ میرا سر قلم کر دیے گا۔ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے شرط منظور کر لی اور اس لالچی سلطان کی بیٹی سے شادی کر لی، یعنی 7ویں شادی۔ محل کے ملازم حیرت سے آپس میں باتیں کرنے لگے، باورچی سلطان کے پاس ایسا کیا ہے جو بادشاہ نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی؟ بادشاہ نے محل میں حکم دے دیا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے فوراً مار دیا جائے اور باورچی سلطان کا سر قلم کر دیا جائے۔ باورچی سلطان بھی گھبرا گیا۔ اسی دوران باورچی سلطان بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کی 7ویں بیٹی کا پتہ لگا لوں کہ وہ کہاں ہے تو آپ انعام میں مجھے کیا دیں گے؟ بادشاہ کو اس بچی پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا سنتے ہی بادشاہ بولا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ باورچی سلطان بولا، میں انعام میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر بیٹا نہ ہوا تو اس بچی کا پتہ بتانے کے بدلے آپ میری جان بخش دیں۔ بادشاہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، خبردار، اس پر تجھے معافی نہیں ملے گی، تجھے مرنا ہی ہوگا۔ بادشاہ کا غصہ دیکھ کر محل کا ہر خادم ڈرا ہوا تھا۔ تبھی بادشاہ نے حکم دیا، یہ جانتا ہے وہ بچی کہاں ہے، اگر اس نے ابھی اس وقت اس کا پتہ نہیں بتایا تو اسی وقت اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ باورچی سلطان فوراً گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی 7ویں بیٹی آپ کی پہلی بیوی کے پاس ہے، خادم یعقوب کل رات ہی اسے محل میں لے کر آیا ہے۔ بادشاہ غصے سے چیخنے لگا، خادم یعقوب، تو نے مجھے دھوکہ دیا، اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ یعقوب اپنی جان بچانے کے لیے محل میں بھاگنے لگا۔ بادشاہ کے خادم اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، جبکہ بادشاہ تلوار لے کر اپنی 7ویں بیٹی کو مارنے پہلی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ بادشاہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کی پہلی بیوی بچی کی جان بچانے کے لیے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، یہ آپ کی اپنی شہزادی ہے اور سب بیٹیوں سے زیادہ پیاری ہے، اسے مت ماریں۔ بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی کے ایسا تھپڑ مارا نیچے گر گئی، اور یوں بادشاہ نے پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ سچ میں بہت پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ اس کو دیکھ کر کسی کو بھی اس پر غصہ نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن بادشاہ کیسا عجیب باپ تھا کہ بیٹی کی نفرت میں اپنی ہی شہزادی کو مارنے چلا تھا۔ بیٹی نے مسکرا کر اپنے باپ کو پہلی بار دیکھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی جان لینے آیا ہے۔ بادشاہ نے تلوار پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور اپنی شہزادی پر تلوار چلانے ہی والا تھا کہ باورچی سلطان دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور خوشی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی تلوار جو بچی کے گلے پر چلنے ہی والی تھی رک گئی۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی سے کہا، میرے گھر 2 شہزادے آئے ہیں، جا اسی خوشی میں اس بچی کی جان بخش دیتا ہوں، لیکن خیال رہے یہ میرے سامنے نہ آئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے دیکھنے روانہ ہوا تو محل کے راستے میں ہی اس کے خادم یعقوب کو پکڑ کر سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے یعقوب کو دیکھ کر بولا، تیری قسمت اچھی ہے کہ اس وقت تجھے میرے سامنے لایا گیا ہے۔ میں اپنے 2 شہزادوں کی خوشی میں جا تیری بھی جان بخش دیتا ہوں، لیکن تو اب یہاں کام نہیں کرے گا، اسے محل سے باہر نکال دو۔ بادشاہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنے پورے محل میں اعلان کروا دیا کہ میری ساری بیویوں میں 7ویں بیوی کا درجہ سب سے اونچا ہوگا، محل کا ہر کام اب اس کی اجازت سے ہوگا۔
بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام شہزادہ عبید اور دوسرے کا نام شہزادہ نواز رکھا۔ وہ دونوں بڑے ہوئے تو بادشاہ کی طرح ہی برے نکلے۔ دونوں ہی چاہتے تھے کہ ان کا باپ جلد مر جائے اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنے۔ دونوں ہی اپنے باپ سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم میں سے وہ کون ہے جو آپ کی جگہ لے گا۔ بادشاہ بس یہی کہتا تھا، میں اس کا خفیہ اعلان کر چکا ہوں، میرے مرنے کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا کہ کون میری جگہ لے گا، لیکن ہوگا وہی جو میری نظر میں سب سے ذہین اور مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کے دونوں بیٹے اس سے دکھاوے کا جھوٹا پیار کرتے تھے، لیکن ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بادشاہ اب مر بھی جائے، لیکن بادشاہ تھا جو اب تک زندہ تھا۔ دونوں بیٹے اپنے باپ کو مارنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ بادشاہ کے بیٹے شہزادے عبید نے بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے نانا باورچی سلطان کی مدد حاصل کرنے کا سوچا اور اس سے کہا، مجھے بادشاہ بنانے میں میری مدد کرو، میرے باپ کے کھانے میں زہر ڈال کر اسے مار ڈالو، بدلے میں سلطنت کا اہم عہدہ تمہیں دیا جائے گا۔ ایسا ہی کچھ بادشاہ کا دوسرا بیٹا شہزادہ نواز بھی سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے باورچی سلطان سے اکیلے میں کہا، بادشاہ بننا میرا حق ہے، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا، 1 ہفتے کے اندر اندر میرے باپ کو راستے سے ہٹاؤ اور اس بات کا میرے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ بادشاہ بن گیا تو مجھے اسے بھی راستے سے ہٹانا پڑے۔ باورچی سلطان سوچنے لگا کہ بادشاہ کے دونوں بیٹے اسی کی طرح برے نکلے، لیکن باورچی سلطان خود بھی کم نہ تھا۔ وہ سلطنت میں اہم عہدہ اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کو زہر دینے پر تیار ہو گیا۔ باورچی سلطان بادشاہ کے دونوں بیٹوں سے الگ الگ کہتا ہے کہ بادشاہ کے چاول میں زہر ملا دوں گا، تم باقی کھانا کھا لینا، صرف چاول نہیں کھانا۔ آج بادشاہ کی آخری رات ہوگی۔ بادشاہ کی 7ویں بیٹی شہزادی المیرا نے سب کچھ سن لیا۔ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ جیسے اس کا باپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے ویسے ہی وہ اس سے بھی پیار کرے، لیکن بادشاہ تو اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل تھا۔ ہر کوشش کے باوجود بادشاہ اسے ڈانٹ کر اپنے پاس سے ہٹا دیتا تھا اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی کہ اس کے بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ باورچی سلطان رات کا کھانا بنا رہا تھا اور چاول میں زہر ملا رہا تھا۔ کھانا پک کر ٹیبل پر پہنچا۔ کھانے کی ٹیبل پر بادشاہ کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے تھے اور وہ زہر والے چاول بھی تھے۔ چاول دیکھ کر بادشاہ کے دونوں بیٹے دل میں کہہ رہے تھے، میرے باپ تیری بادشاہت کا دن ختم ہوا، اب میں بنوں گا بادشاہ۔ بادشاہ جیسے ہی چاول کھانے کے لیے اٹھاتا ہے، بادشاہ کی بیٹی شہزادی المیرا بھاگتی ہوئی آ کر فوراً چاول گرا دیتی ہے۔ بادشاہ غصے سے چلاتا ہے، تیری اتنی ہمت، تو نے میرا ہاتھ پکڑا، تجھے تو مار دینا ہی چاہیے تھا۔ بادشاہ نے زوردار تھپڑ شہزادی المیرا کو مارا، وہ گر گئی۔ وہ بادشاہ جس نے بیٹی ہونے کی نفرت میں کبھی اسے پیار نہیں کیا تھا اور آج ہاتھ اٹھایا بھی تو مارنے کے لیے۔ شہزادی المیرا روتے ہوئے بولی، آپ مجھے مارنا بھی چاہیں تو مار دیں، لیکن یہ کھانا نہیں کھائیں، اس میں زہر ہے۔ بادشاہ ڈر گیا اور پوچھا، کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے جو میرے کھانے میں زہر ملائے گا؟ شہزادی المیرا بولتی ہے، آپ کے دونوں بیٹوں نے ملایا ہے۔ شہزادہ غصے سے بولا، دیکھا آ گئی نا اپنی اصل پہچان پر، تو جن پر الزام لگا رہی ہے یہ دونوں وہی ہیں جن کے آنے پر میں نے تیری جان بخش دی تھی، اور تو ان پر الزام لگا رہی ہے، آج میں تجھے مار ہی دوں گا۔ شہزادی المیرا اپنے باپ سے بولی، میں جانتی ہوں اب آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے باپ کو کچھ نقصان پہنچے۔ یہ دونوں آپ کو مار کر آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے تب بھی اپنی بیٹی کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹوں پر اندھا یقین کرتا تھا، ان کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔
اسی وجہ سے وہ شہزادی المیرا سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تو ان سے حسد کرتی ہے، اسی وجہ سے تو ان پر الزام لگا رہی ہے، ثابت کر کہ اس میں زہر ہے۔ شہزادی المیرا سمجھ گئی تھی کہ آج نہیں تو کل وہ دونوں بادشاہ کو مار دیں گے۔ اس نے اپنے باپ کو زندگی دینے کے لیے خود ہی زہر والا کھانا کھا لیا، جس کے بعد شہزادی المیرا بچ نہ پائیں۔ یوں اپنے باپ کو یقین دلانے کے لیے اسے مرنا پڑا۔ شہزادہ عثمان صدمے میں آ گیا کہ کھانے میں سچ میں زہر تھا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، کس نے اتنی ہمت دکھائی ہے کہ میرے کھانے میں زہر ملایا ہے؟ بادشاہ کے بے وقوف بیٹے دونوں بادشاہ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور سارا الزام باورچی سلطان پر لگا دیا۔ لیکن بادشاہ اپنی شہزادی کو دیکھ کر رونے لگا۔ بیٹوں کے دھوکے نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا بیٹا شہزادہ نواز بولنے لگا، بابا ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ابھی بھی بادشاہت سنبھالی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے بادشاہ بنا دیں۔ دونوں ہی بحث کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بادشاہ میں بنوں گا بادشاہ۔ تبھی بادشاہ نے اپنی خاموشی توڑی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں باورچی سلطان سے کہا، اپنی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو لے اور یہاں سے نکل جا، اتنی دور چلے جا، سلطنت میں تم لوگ کہیں نظر نہ آؤ۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیا اور انہیں محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ بہت رونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کوئی رشتہ نہیں کمایا، آج اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ اپنی اس شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا جو اس کے لیے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی باقی 6 بیٹیوں کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر ان سب سے بھی معافی مانگنے لگا۔ اس کی سب بیٹیوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ شہزادی المیرا اپنے باپ کا پیار تو حاصل نہ کر پائی، لیکن محل میں رہنے والی اپنی باقی 6 بہنوں کو ان کے باپ کی محبت دے گئی۔ بیٹیاں سچ میں زندگی ہوتی ہیں، انہیں پیار کیا کریں۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ کیسی لگی آپ سب کو یہ کہانی؟ مجھے یقین ہے پسند آئی ہوگی، تو پھر ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریے گا۔